أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء ہماری چل رہی ہے، آیت نمبر 12 کی تفسیر ہم نے بتائی، وراثت کے احکام چل رہے ہیں، لیکن آج ہم بتائیں گے سورہ نساء کی آخری آیت نمبر 176، آخری آیت ہے، آیت نمبر 176۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ دیکھیں کلالہ کا مسئلہ ذکر ہوا، لفظ کلالہ، کلالہ کس کو کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں؟ وہ شخص مرد ہو یا عورت ہو، اس کا انتقال ہو گیا، نہ اس کے اصول ہیں اور نہ اس کے فروع ہیں، نہ اس کے ماں باپ ہیں، ماں باپ میں سے کوئی اوپر تک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد وغیرہ ہے، بہن بھائی ہو، بہن بھائی۔ دیکھیں شرعی مسئلہ بھی یہ ہے، جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اسی طریقے سے والد اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اصول فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خصوصاً جب شادیاں ہو جاتی ہیں، گھر الگ الگ ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، ایک دوسرے کو زکوٰۃ دی، لیکن اولاد کو نہیں دے سکتے۔ تو اس کا مطلب دیکھو یہ بالکل مسئلہ الگ نوعیت کا ہے۔ اب یہاں پر کل آیت نمبر 12 میں کلالہ کی جو شکل بیان ہوئی تھی وہ ہے اخیافی، معاشری، کوئی مسئلہ پیش آیا ہوگا مدینہ منورہ میں، ظاہر بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرکز کی بنیاد رکھی، اسلامی سوسائٹی کی بنیاد رکھی، تو مختلف قسم کے مسائل پیش آتے رہے اور قرآن کی روشنی میں ان کا حل ملتا رہا۔ وراثت کا مسئلہ بھی اسی طرح پیش آیا کہ اس زمانے میں معاشرے میں خاتون کو حصہ نہیں دیتے تھے، چھوٹے بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، اور یہ اپنا خود ساختہ قانون بنایا تھا اپنی طرف سے بیٹھ کے کہ جو میدان جنگ کے اندر حصہ نہیں لے سکتا جنگ میں، اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے بچہ تو نہیں لڑتا نا، تو بچہ ہے، خاتون بھی نہیں لڑتا، خاتون کا کام لڑنا نہیں ہے، تو یہ ضابطے بنا کر کے اس طریقے سے مال پہ قابض ہو جاتے تھے۔ تو ایک خاتون نے آ کے اپنے بچوں کو لا کے شکوہ کیا، جس کے جواب میں اللہ نے قرآن کریم میں وراثت کے احکام نازل فرمائے، یتیم کے حقوق، وراثت کے احکام، کہ عورت کو جیسے مرد کو حصہ ملتا ہے اسی طریقے سے عورت کو بھی حصہ ملے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ مسئلہ پیش آیا اخیافی، جب پیش آیا وہ بات ختم ہو گئی۔ تو ظاہر بات ہے ماں شریک تو ہوتے، تو سگے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، اس کو اعیانی کہتے ہیں کہ والد بھی ایک ہو والدہ بھی ایک ہو، آپس میں بہن بھائی ہوں، یا اسی طریقے سے علاتی، علاتی اس کو کہتے ہیں باپ شریک، والد ایک ہے والدہ الگ الگ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کسی نے سوال اٹھایا، سوال یہ اٹھا کہ اللہ کے رسول قرآن میں یہ تو حکم آیا ہے کہ اخیافی بہن بھائی ہوں تو ان کی وراثت کس طرح تقسیم ہوگی، لیکن اگر اعیانی بہن بھائی ہوں، ان کے والد والدہ ایک ہی ہو یا علاتی ہو، تو ان کی وراثت کی تقسیم کیا ہوگی؟ تو 4 صورتیں اللہ تعالیٰ نے اس آخری آیت میں بیان فرمائی۔ اگر کسی کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، ایک بہن رہ گئی بس اور کوئی نہیں ہے، اصول و فروع کا کوئی نہیں ہے، اس کو کلالہ بولتے ہیں نا، تو ایک بہن رہ گئی تو اس کو کل مال کا آدھا ملے گا، مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، آدھا اس کو مل جائے گا۔ اب آپ پوچھیں گے باقی آدھا کہاں جائے گا؟ وہ دیکھیں گے کوئی دور کے خاندان میں ہو تو کہیں نہ کہیں سے وہ آ کے اس کو کوئی حصہ مل جائے گا، لیکن یہاں ملے گا بہن کو آدھا حصہ۔ اور اگر بہن کا انتقال ہو گیا اور اس کا صرف ایک بھائی ہے، اصول فروع نہیں ہے، تو کل مال بھائی کو مل جائے گا، وہ اس کو مل جائے گا۔ اور اگر بہن بھائی ہیں، بہنیں بھی ہیں اور بہن بھائی بھی ہیں، یا سب بہنیں
دو تین بہنیں ہیں، دو بہنیں ہیں، تین ہے، چار ہے، تو بہنوں کو ملے گا 2/3، 3 حصے مال کے بنائے جائیں گے اور وہ 2/3 بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا، باقی حصہ کہیں اور چلا جائے گا۔ اور اگر بہن بھائی ہوں تو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، وہ بالکل وراثت کے احکام کے شروع میں ہم نے ایک ضابطہ قانون پڑھا تھا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید فرماتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں ڈبل حصہ ملے گا، اور اس کی وجہ بھی میں نے بتا دی تھی، اس لیے کہ لڑکی کو یہاں سے بھی ملتا ہے اور پھر جب شادی ہوتی ہے تو شوہر سے بھی ملتا ہے۔ اب اگر آپ کہیں گے شادی نہیں کی تو کیوں نہیں کرتے، بھائی شادی کرنی چاہیے اس کو، اسلامی معاشرے کا لازمی حصہ ہے کہ شادی کرنی چاہیے، مرد کو بھی عورت کو بھی کرنی چاہیے شادی، اور ان دونوں کو حصے وہاں سے بھی دلائے گئے ہیں۔ تو یہ بتایا، فرمایا کہ اگر مرد بھی ہے عورت بھی ہے تو مرد کو عورت کے مقابلے میں ڈبل حصہ ملے گا، اس کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ یستفتونک، اے پیغمبر لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، فتویٰ طلب کرتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں کلالہ کے بارے میں، ان امرؤ، اگر ایک مرد ہو، ہلکا فوت ہو جائے، ہلاک ہو جائے، لیس لہ ولد، اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترکا، بس اس کے لیے آدھا ہے جو اس نے چھوڑا ہے، آدھا مال ہے جو اس نے چھوڑا ہے، وہو یرثھا، اور وہ اگر عورت کا انتقال ہو جائے اور وہ بھائی اس کا وارث بن جائے، وہو یرثھا، اور اس کا وارث بنے گا، ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، اولاد نہیں ہے تو بھائی کل مال کا وارث بن جائے گا۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، بس اگر وہ بہنیں دو ہیں، بھائی کا انتقال ہو گیا، بہنیں دو ہیں، کم سے کم دو، زیادہ سے زیادہ جتنی بھی ہو، اگر بہنیں زیادہ ہیں، دو یا دو سے زیادہ ہیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، بس ان دونوں کے لیے 2/3 ہے کل مال کا، اس مال میں سے جو چھوڑا ہے وارث نے۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر ہیں وہ، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، بہن کا انتقال ہوگا، اور اس کے ساتھ وارث کون ہے بھائی مرد، ونساء، اور وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً، بہن بھائی ہیں، رجالاً مرد بھی ہے، ونساء، اور عورتیں بھی ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، پس وراثت کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ بھائی کو بہن کے مقابلے میں ڈبل حصہ ملے گا، جیسے لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں ڈبل ملے گا۔ یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام بیان فرماتے ہیں، اللہ کے احکام ہیں نا، اللہ نے بیان فرمائے مختلف قرآن کریم، وہ تو الگ بات ہے کہ ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے، قرآن کریم سے بہت زیادہ دور ہو گئے۔ اس دن ایک مسئلہ آیا تو اس کے اندر کافی وہ اس طرح کا مسئلہ تھا، کہتے ہیں نہیں ہمارا جرگہ سسٹم یہ ہے، ہمارا یہ ہے۔ اب وہ مسئلے کی تحقیق میں نے کہا جرگہ کیا ہوتا ہے، ہم پہلے مسلمان ہیں یار، جرگہ اور اسلام میں فرق تھوڑی ہے، انصاف چاہیے نا، تو انصاف ہونا چاہیے۔ اب کیا جرگہ سسٹم مسلمان ہو کر اس کا سسٹم، شرعی مسائل تو ظاہر بات ہے شریعت سے ملیں گے، ہاں جو مسئلہ شریعت کا نہیں ہے پھر وہ آپ کسی قانون سے حل کرے، آپ جرگہ سسٹم سے اس کو حل کریں، جو بھی کرنا ہے۔ یہ سوچ ماحول میں بن جاتی ہے، جس ماحول میں آپ رہتے ہیں نا آپ کا ذہن بن جاتا ہے۔ اگر مسلمان قرآن کے ماحول میں بیٹھنا شروع ہو جائے، وہ ایک ایک کر کے لفظ سیکھتے رہیں، آپ دیکھیں معاشرہ کتنا تبدیل ہوتا ہے۔ جو ہمارا معاشرہ بدلے، یہی بچے اسکولوں میں کالجوں میں، یہی باتیں اسکولوں میں کالجوں میں ہمارے بچوں کو دماغ میں ابھی سے ڈالی ہے، وراثت کیا ہوتا ہے، طلاق کس کو بولتے ہیں، طلاق کے نقصانات کیا ہے، نکاح کے اصول کیا ہے، اور اس طریقے سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ معاملات کس طرح ہوتے ہیں، معاملات کی بنیاد، اسلامی معاملات کی بنیاد کیا ہے۔ تو یہ چیزیں جب آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر آتی وہ ماحول بن جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے جس ماحول میں رہ رہے وہی ماحول بن گئے۔ تو فرمایا یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتے ہیں اپنے احکام، ان تضلوا، یہ کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔
اللہ کے احکامات سے ہٹ کے زندگی گزارنا، آپ کتنے بھی اچھے ضابطے اصول بنا لیں، انسان غلطی کر سکتا ہے، اپنی سوچ کے مطابق ذہن بنا لیا، اس ساختہ قوانین کا انجام یہ ہے کہ وہ ایک جگہ ٹکتے نہیں۔ کہتے ہیں نا برسوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، برسوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہی رہی۔ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک اہل عشق ہے کہ جہاں تھے وہی رہے، اصولوں پر قائم رہنا یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے۔ یبین اللہ، اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنے احکام، یہ کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کی حقیقت کو بہتر جانتے ہیں، ہر چیز کو اللہ بہتر جانتے ہیں۔